آج بھی جب میں گرمی اور چل چلاتی دھوپ سے گھر کے لیے سودا سلف لایا تھا، میں تو پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوا، رانو مالکن کے اے سی والے کمرے سے باہر نکلی، ہاتھ میں تیل کی شیشی پکڑی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر بڑا اترا کر بولی، کتنی ٹھنڈ ہے نا مالکن کے کمرے میں، اور باہر اتنی گرمی ہے جیسے کوئی تندور کھلا ہو۔ یہ سن کر میرا جی تو جل کے رہ گیا تھا۔ میں پورا دن گھر اور باہر کے چکر کاٹ کاٹ کر گرمی میں جل بھون جاتا، پھر گھر کے زیادہ تر کام میرے سر پر تھے، اور یہ رانو کی بچی کتنے مزے میں تھی، بس مالکن کی تیل سے لیپا پوتی کرتی اور مالکن اس کے واری صدقے ہونے لگتی۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگی، تو یہاں کھڑا کھڑا کیا کر رہا ہے؟ چل جا جلدی سے گرما گرم پراٹھے بنا اور ناشتہ رکھ، مالکن ابھی غسل لے کر آ رہی ہے اور مجھے بھی بڑی بھوک لگی ہے۔ یہ سن کر میں نے غسیلی نظروں سے اسے دیکھا، کم بخت دیکھنے میں ہی دھان پان سے لگتی تھی، کھانے بیٹھتی تو 4 بندوں کا کھانا کھا کر ڈکار مار جاتی۔ بہرحال نوکر کیا اور نخرا کیا، مجھے تو سب کچھ کرنا ہی تھا، اس لیے میں نے سارا سامان کچن میں رکھا، فریج سے آٹا نکالا اور پراٹھے بنانے میں لگ گیا۔ غریب ہونا بھی ایک بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے، اور یہ مجھ سے بہتر کون جانتا تھا؟ میں گھر میں سب سے بڑا تھا اور میں ہی گھر کا واحد کفیل بھی تھا، اور میری عمر اس وقت 15 برس تھی۔ اماں نے دن رات کے لیے مجھے ایک بنگلے میں ملازم رکھوا دیا تھا، وہاں پر مالکن ہی رہتی تھی، مالک ملک سے باہر ہی ہوتے تھے۔ گھر میں اور بھی بہت سے ملازمین تھے، لیکن میں اور رانو دن رات مالکن کے پاس ہی رہتے تھے۔ ان کی اپنی کوئی اولاد بھی نہ تھی۔ مالکن ویسے تو دیکھنے میں ٹھیک ٹھاک تھی، لیکن نہ جانے کیوں 2 گھنٹے رانو سے اپنے جسم کا مساج کرواتی۔ گوری موٹی موٹی ٹانگیں شیشے کی میز پر ٹنکا کر بیٹھ جاتی اور رانو کو زمین پر بیٹھا لیتی۔ شاید امیر لوگوں کے ایسے ہی چونچلے ہوتے ہیں۔ میں بہرحال اپنی مالکن کے دوغلے رویے سے بڑا تنگ آ چکا تھا۔ ایک طرف وہ جتنی رانو کے ساتھ مہربان تھی، دوسری طرف میرے ساتھ ان کا رویہ اتنا ہی سخت تھا۔ سودا سلف لے کر آتا تو وہ 1 روپیہ بھی ادھر ادھر نہ ہونے دیتی، اور چیز مہنگی ملتی تو باتیں بھی مجھے سننے کو ملتی تھی، اور یہ کم وقت ماری رانو چپولسیاں کرتی اور مالکن کا دل جیت لیتی۔ شاید رانو مجھ سے زیادہ تیز تھی، تبھی مالکن کو اس نے اپنا گرویدہ کر رکھا تھا۔ اس کی تنخواہ بھی میری تنخواہ سے بہت زیادہ تھی، اور رہتی بھی مالکن کے ساتھ اے سی میں تھی۔ گرمیوں کے دن تھے، اس لیے مالکن کا زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں ہی گزرتا تھا۔ میں نے جلے دل کے ساتھ ناشتہ بنایا تو رانو کچن میں آ کر کہنے لگی کہ مالکن کہہ رہی ہے ناشتہ ان کے کمرے میں ہی لگا دو۔ جب میں کمرے میں گیا تو ٹھنڈی اے سی کی ہوا نے مجھے یک دم ہی پرسکون کر دیا۔ سامنے رکھے ٹیبل پر میں نے پراٹھے اور دیگر لوازمات رکھے۔ اس وقت رانو بھی صوفے پر چڑھ کر بیٹھی تھی، سامنے اے سی پر کوئی ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ ریموٹ تک اس کے ہاتھ میں تھا، اور مالکن کو کسی ڈرامے کی کہانی بڑے شوق اور دلچسپی سے بتا رہی تھی۔ میرا بھی دل چاہا کہ مالکن سے کہوں کہ مجھے بھی یہیں بیٹھ کر ناشتہ کرنے دے۔ وہ تو واقعی ایسا حبس اور تپش تھی کہ لگتا تھا کہ انسان تندور میں کھڑا ہے۔ ابھی میں ایسی کوئی ہمت جتا ہی نہیں پایا تھا کہ رانو کہنے لگی، تم یہاں کھڑے کھڑے منہ کیا تک رہے ہو؟ چل جلدی جا، فریج میں رات کا بچا ہوا کھانا پڑا ہے، وہ اٹھا کر کھا لے، ورنہ تجھے پتا ہے رزق ضائع کرنے پر کتنا گناہ ملتا ہے۔ میرا دل چاہتا کہ رانو کا گلا ہی دبا کر اسے جان سے مار ڈالوں۔ وہ کیا اس گھر کی مالکن تھی جو مجھ پر یوں راب جماتی تھی؟ مجھ سے اتنی بڑی بھی نہ تھی۔ اگر میں 15 سال کا تھا تو وہ 17 سے 16 سال کی ہوگی، لیکن بات کرتی جیسے مالکن کی ملازمہ نہ ہو، اس کی سگی بیٹی ہو، اور پھر مالکن بھی وہی کرتی جو رانو کہتی۔ ایسے بھی ملازمہ سے کیا ہمدردی تھی؟ میری سمجھ سے باہر تھا۔ میں کمرے سے باہر آ گیا، بے دلی سے ناشتہ کیا۔ کچن میں دھونے والے برتنوں سے سینک بھرا پڑا تھا، روکھی سوکھی کھا کر میں نے گزارا کیا اور برتن دھونے لگا۔ ابھی کچن صاف کیا ہی تھا کہ رانو پھر سے ناشتے والے برتن آ کر پٹک گئی۔ مجھے اس پر غصہ آنے لگا، کیونکہ برتنوں کے بیچ میں ہڈیوں اور روٹیوں کے ٹکڑے بھی موجود تھے۔ میں نے کہا، تمہیں تمیز نہیں ہے ذرا بھی؟ ابھی میں نے سارا سنک دھویا ہے، اور 4 برتن تم خود دھو لو، مجھے ابھی صفائی بھی کرنی ہے۔ میری بات سن کر وہ میرے پاس آئی اور غصے سے میرا کان پکڑ کر مروڑ دیا۔ میں کراہ کر رہ گیا۔ کہنے لگی، زبان چلی تو ایک منہ پر تھپڑ ماروں گی، مالکن سے تمہاری شکایت بھی لگا دوں گی۔ نکمے نکھٹو کام چور بدتمیزی کرو گے تو مجھ سے۔ رانو کا لہجہ بلند ہوا تو میری جان پر بن گئی۔ فوراً سے مالکن کچن سے آ گئی تو رانو کہنے لگی کہ مالکن یہ
برتن دھونے سے انکار کر رہا ہے. بس اسے ہاتھ حرامی چڑھ گئی ہے. جتنی محنت میں کرتی ہوں اگر اسے کرنی پڑ جائے تو لگ پتا جائے گا. اسے کہو کہ پیسے کو کیسے حلال کیا جاتا ہے. رانو کا اندازہ تو ایسے بدلا جیسے اس سے بڑا مظلوم دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. یہ سننا ہی تھا کہ مالکن کی کھا جانے والی نظریں مجھ پر چڑھ گئی تھی. کرموں کے بچے، میں تیرے منہ پہ 2 تھپڑ لگاؤں گی اگر تو نے رانو کے ساتھ بات تمیزی کی. تو جو رانو کہتی ہے وہی کام کر. خبردار جو تو نے رانو کے ساتھ زبان درازی کی تو تیری تنخواہ کاٹ لوں گی. میں نے کہا مالکن دیکھیں یہ ساری ہڈیاں روٹیاں سینک کے بیچ میں پھینک گئی ہے اور ابھی میں نے سینک دھویا ہے. لیکن مالکن کو کہاں رانو کا کوئی عیب نظر آتا. کہنے لگی کوئی بات نہیں، اگر اس نے کر دیا تم صاف کر دو. تمہیں اس گھر میں آخر رکھا کس لیے ہے؟ مالکن نے بڑی محبت پاش نظروں سے رانو کو دیکھا اور کہنے لگی کہ چل رانو تو کمرے میں، تیرا بس یہی کام ہے کہ مجھے راضی رکھا کر. دونوں ہی پتہ نہیں کمرے میں کیا کرتی تھی. مالکن تو رات کو بھی رانو کو کوارٹر کی بجائے اپنے کمرے میں سلاتی، وہ بھی اے سی والے. کبھی کبھی تو مجھے رانو پر شک ہوتا، کبھی لگتا کہ یقیناً رانو مالکن کے اوپر ضرور کوئی جادو ٹونا کرواتی ہے. لیکن وہ تو میری سوچ سے بہت آگے بڑھ گئی تھی. جو کام وہ مالکن کے ساتھ کرتی تھی میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا. بہرحال ایک بار میں مالکن کے کمرے میں شام کے چائے انہیں دینے لگا تو جیسے ہی میں نے کمرے کا دروازہ کھولا مالکن بیڈ پر سو رہی تھی اور رانو ان کے ساتھ. میں نے فوراً سے کمرہ بند کر دیا. میرا دماغ بری طرح سے چکرا گیا تھا. کچھ ہی دیر میں کمرے کا دروازہ کھلا. رانو نہایت غصے میں مجھ سے کہنے لگی کہ بنا دستک تم کمرے میں کرنے کیا آئے؟ میں تو اپنی نظروں میں شرمندہ ہو کر رہ گیا تھا، اس لیے فوراً سے وہاں سے کچن میں چلا گیا. لیکن اب میں مالکن اور رانو کے بارے میں شک میں پڑ چکا تھا. رانو اچھی لڑکی نہیں لگتی تھی. میں نے اب سوچ ہی لیا تھا کہ رانو کے بارے میں پوری حقیقت جان کر جیسے ہی مالک آئیں گے تو میں مالک سے شکایت لگا لوں گا. جب سے میں نوکری پر لگا تھا مالکن بس ایک ہی بار پاکستان آئے تھے اور بہت ہی اچھے مزاج کے تھے. ان کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا تھا. باہر جانے سے پہلے انہوں نے مجھے مٹھی بھر کر نوٹ بھی پکڑائے تھے اور ہنستے ہوئے کہا تھا اپنی مالکن کو مت بتانا ورنہ خواہ مخواہ مجھ سے لڑ پڑے گی اور کہے گی نوکروں کو سر پر مت چڑھایا کرے. میں بھی مالک کی بات سن کر تھوڑا سا مسکرایا. یقیناً وہ میری بات کا بھروسہ کرتے تھے. اگلے ہی روز ناشتے کے دوران میں نے مالکن سے کہا کہ مالک کب آئیں گے مالکن؟ میں نے سوال تو مالکن سے کیا تھا لیکن رانو آ گئی تھی. کہنے لگی تمہیں مالک سے بھلا کیا کام ہے؟ میں نے بھی اسے غصے سے گھورا. میں نے کہا کوئی کام، اب ہر بات تمہیں تھوڑی بتاؤں گا. یہ سن کر رانو کے چہرے کی رنگت تھوڑی سی بدل گئی تھی. شاید وہ سمجھ چکی تھی کہ میں کس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. مالکن کہنے لگی کہ ہاں شاید چند دنوں تک تمہارے مالک آ جائیں گے. میں نے یہ سن کر مینی خیز نظروں سے رانو کی طرف دیکھا جو بار بار دوپٹے سے اپنا پسینہ پونچھ رہی تھی. آج تو اس کے چہرے کی ہائیں اڑی ہوئی تھی. جیسے میں نے ناشتے کے برتن اٹھائے اور کچن میں گیا وہ میرے ہی پیچھے آ گئی. میں برتن دھو رہا تھا تو کہنے لگی کہ خبردار کرمو کہ بچے، اگر تو نے زبان کھولی، کچھ بھی تو نے مالک کے سامنے کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. تم مجھے جانتے نہیں ہو، میرا ڈسا ہوا زہر بھی نہیں مانگتا، یاد رکھنا. میں نے اس کی طرف دیکھا اور کہا مجھے پتا ہے کہ تم کتنی خطرناک ہو. مجھ سے زیادہ تمہیں اور کون بہتر جان سکتا ہے. بہرحال میرا جو جی چاہے گا میں کروں گا اور تم مجھے روک بھی نہیں سکتی. میری بات سن کر آج وہ جھاگ کی طرح بیٹھ گئی تھی. پہلے تو مجھے گھور گھور کر دیکھنے لگی، پھر کہنے لگی اچھا رکو. اس نے اپنے دوپٹے کے کنارے سے بندی ہوئی گرہ کھولی، پرانے سے 10 کے نوٹ نکال کر کہنے لگی یہ رکھ لے، پورا 100 روپیہ ہے، میری طرف سے کچھ کھا لینا. اور اگر تم نے میری بات راز میں رکھی تو میں تم پر ایسی عنایتیں رکھوں گی. بہرحال میں جو سوچ چکا تھا وہ تو مجھے کرنا ہی تھا. لیکن جب تک مالک نہیں آئے تھے کیا مذائقہ تھا کہ میں اس رانو کی بچی سے تھوڑے سے پیسے ہی بٹور لیتا. میں نے وہ نوٹ پکڑے، جیب میں ڈال دیے. رانو کے چہرے کی بدحواسی پل بھر میں ختم ہو گئی تھی جیسے ہی اس کا مسئلہ حل ہو گیا ہو. ایک بار رانو مالکن کی مالش کرنے کے لیے تیل کمرے میں لے جانے لگی تو میں نے اسے کہا کہ باہر بہت گرمی ہے اور تم روزانہ مالش کے بہانے کمرے میں چلی جاتی ہو. ایسا کرو کہ آج مجھے اپنے کپڑے دو تاکہ کچھ دیر میں مالکن کے کمرے میں اے سی میں بیٹھ جاؤں. میری بات سن کر وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگی. کہنے لگی کہ کیا تم مساج کرو گے مالکن کا؟ شرم نہیں آئے گی تمہیں؟ میں نے کہا کہ ایسا کرو کہ مساج تم کر دو اور جب مالکن کے پاؤں کا مساج کرنا ہو تب تم بہانے سے کمرے سے باہر آ جانا اور مجھے اپنے کپڑے دینا، میں پہن کر ان کے پیروں کا مساج کر دوں گا اور اس بہانے تھوڑا مجھے بھی سکون مل جائے گا. باہر اس وقت آگ برس رہی تھی، شاید 40 کے قریب درجہ حرارت تھا. میری بات سن کر کچھ دیر وہ سوچ میں پڑ گئی تھی. اس کے بعد کہنے لگی چلو اچھا ٹھیک ہے. جب تک میں نے کچن کا سارا کام
समेटा तब तक रानो मालकिन का मिजाज करती रही। जैसे ही मैं फारिग हुआ तो रानो कमरे से बाहर आई, मेरे हाथ में तेल की शीशी थमा दी और साथ में अपना जोड़ा भी। कहने लगे मालकिन नींद में है, इसलिए बिना बात किए उनके पैरों की मिसाज करना और आधे घंटे बाद कमरे से बाहर आ जाना। मैं रानो की इस मेहरबानी पर ही बड़ा राजी हो गया था। मैंने जल्दी जल्दी से रानो का लिबास पहना, सर पे दुपट्टा ओढ़ा और मालकिन के कमरे में चला गया। एसी की ठंडी हवा ने मेरी तो तबीयत पर अच्छा सा असर डाला था। मालकिन वाकिस हो रही थी। मैंने उनके पैरों की तेल से मालिश की और ठंडक में सुकून से मेरी आंखें बंद हो रही थी। जी तो चाह के मिसाज यहीं छोड़ूं और जमीन पर लेट कर सो जाऊं, लेकिन ये भी मुमकिन न था। बहरहाल आधा घंटा मेरा बहुत अच्छा गुजर गया और अब मैं यही करता था। रानो मेरी बात मानने पर मजबूर थी, क्योंकि जो राज मैं उसके बारे में जानता था उससे राज रखने के लिए अब वो हर बात मानने लगी थी। कुछ दिन बाद जो कुछ मेरी आंखों ने देखा, मेरे तो होश ही उड़ गए। वैसे तो मैं क्वार्टर में सोता था, लेकिन कुछ दिन से मेरी तबीयत में बहुत सुस्ती, हल्का हल्का सा जिस्म में बुखार था। क्वार्टर में हब्बस और गर्मी बहुत ज्यादा थी। रात को मुझे बेचैनी से नींद ही नहीं आ रही थी कि मैं क्वार्टर से निकले बाहर आ गया। मेरा इरादा था कि बागीचे के बेंच पर जाकर बैठ जाऊं, कुछ तो ताजी ठंडी हवा आएगी। हम नौकरों की भी अजीब सी जिंदगी थी, आंधी हो या तूफान, बीमार हो या कुछ और, हमें घर के सारे काम वैसे ही करने पड़ते थे, क्योंकि बिना काम के तनख्वाह नहीं मिलती थी। क्वार्टर में रहता तो मेरी नींद पूरी ना हो पाती, यकीनन सुबह मुझसे काम भी ना होता। ये भी ऐन मुमकिन था कि मुझे बुखार तेज हो जाता। जैसे ही मैं क्वार्टर से निकलकर बाहर लान की तरफ आया, मुझे सरगोशियों की आवाज ने चौंका कर रख दिया था। तजस्सुस के मारे पाँव से जूते उतारे और आहिस्ता आहिस्ता छुपकर आगे बढ़ने लगा। मुझे लगा कि सामने रानो और कोई नौजवान खड़ा है। चौकीदार भी उस वक्त तक अपने क्वार्टर में जा चुका होता, इसलिए लान में कोई भी नहीं होता था। रानो का दुपट्टे से मैंने उसे पहचाना था, लेकिन वो नौजवान कौन था ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं दब्बे पाँव थोड़ा आगे बढ़ा तो मुझे उनके सरगोशियां समझ आने लगी। जो कुछ रानो उस नौजवान से कह रही थी, मेरे तो पैरों तले से जमीन ही निकल गई थी। अगर मैं कुछ देर वहां खड़ा होता तो यकीनन उस शातिर लड़की को मेरी आमद का पता चल जाता। वो बहुत तेज किस्म की लड़की थी, इसलिए मैं वहीं से पलटकर अपने क्वार्टर में आगे बढ़ गया। पहले ही बुखार से मेरे सर में दर्द था और अब रानो की बातें सुनकर तो मेरा सर चकराने लगा था। और सबसे बड़ा मसला तो ये था कि मालकिन मेरी किसी भी बात का भरोसा नहीं करती थी। पिछले चंद माह से जो खेल रानो मालकिन के साथ खेल रही थी, इसका भयानक इंजाम मैं अपने कानों से सुन रखा था। और अगर अभी मैं चुप रहता तो ये मेरी नमक हरामी होती। मैं एक दो बार मालकिन से बात करने की कोशिश भी की थी, लेकिन जैसे ही मैं रानो को जरा सी बुराई करता, मालकिन तो मेरे सर के बालों को आ जाती। कहती खबरदार जो रानो के बारे में कुछ भी कहा तो। लेकिन चुप रह के भी गुजारा ना होता। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मेरा दिल मुट्ठी में दबोचा जा रहा था, क्योंकि रानो मालकिन के साथ बहुत बड़ा खेल खेलने जा रही थी और अगर वो कामयाब हो जाती तो मैं अपनी नजरों में जरूर गिर जाता, क्योंकि मैं ये राज जान चुका था। एक बार मैं जब सौदा सलफ लेने गया तो मालिक का नंबर भी अपने साथ लगा हुआ था, जो उन्होंने मुझे एक कागज पर लिख कर दिया था कि अगर मुझे कुछ पैसों की जरूरत हो तो मालकिन से फोन करके मंगवा लो। मैंने वो नंबर लिया और टेलीफोन बोथ पर चला गया। कॉल मिले तो 1 मिनट का 300 उसने मांगा था और मेरे पास इतने ही जेब में थे। मैंने कॉल पर मालिक को सारी बात बता दी थी। मेरी बात सुनकर मालिक परेशान हो गए और कहने लगे कि तुम मालकिन का ख्याल रखना, जैसे भी मुमकिन हुआ मैं पाकिस्तान पहुंच जाऊंगा। 2 दिन बाद ही रानो ने उस नौजवान को बुला लिया। मैं बहुत परेशान था कि अब क्या करूं, क्योंकि मालिक के कोई भी चांसेस मुझे नजर नहीं आ रहे थे। बहरहाल मैं बेचैनी से बाहर लॉन के चक्कर काटने लगा, क्योंकि रानो उस नौजवान को लॉन्च में ले गई थी। मैं जानता था कि अंदर अब कौन सा खेल खेला जाएगा, लेकिन मैं बेबस था क्योंकि लॉन्च का दरवाजा लॉक था। फिर मुझे याद आया कि बैरूनी तरफ मालकिन के कमरे की खिड़की है, मुझे वहां से झांक कर देखना ही चाहिए कि अंदर क्या हो रहा है। जैसे ही मैं कमरे की खिड़की के तरफ गया और मैंने खिड़की खोली तो अंदर का मंजर देखकर मेरी तो जान ही निकल गई थी। उस नौजवान ने मालकिन को कुर्सी पर बिठाकर बांधा हुआ था। उनके दोनों हाथ पीछे को बांधे थे, मुंह पर रुमाल भी बांध दिया था और रानो फटाफट से अलमारी से मालकिन का जेवर निकाल रही थी। चांद दिन पहले भी मैंने रानो को यही हरकत करते देखा था। जब मैं कमरे में शाम के चाय लेकर गया था तो मालकिन सो रही थी और रानो उनकी ज्वेलरी में से सोने के टॉप्स निकालकर अपने दुपट्टे पर बांध रही थी। उस दिन उस लड़के से लॉन में यही कह रही थी कि हम सारा जेवर चोरी करके मालकिन का कत्ल करके वहां से भाग जाएंगे। मालिक आज भी आंखों से सब कुछ देख रही थी, जिन पर उन्हें अंधा इतबार था। एन उसी वक्त पुलिस की गाड़ी और मालिक की गाड़ी का हॉर्न एक साथ सुनाई दिया। मैंने दिल में शुक्र का कलमा पढ़ा और वहीं से पलट गया। चौकीदार के उठने से पहले मेन गेट का दरवाजा पूरा खोल दिया। पुलिस और मालिक दोनों इकट्ठे अंदर आ गए थे। मुझसे मालिकिन का पूछने लगे कि मैंने कमरे की तरफ इशारा किया और कहा कि वो दोनों
دونوں ہی موجود ہیں۔ موقع پر دونوں پکڑے گئے تھے اور میں نے شکر کیا تھا کہ مالک کا نقصان ہونے سے بچ گیا تھا۔ مالکن سارے حقیقت جان چکی تھی، اس لیے میرے سامنے بھی شرمندہ ہو رہی تھی۔ مالک نے مجھے 2 لاکھ انعام دیے اور ساتھ میں میری نوکری بھی پکی کر دی تھی۔ میری ماں باپ نے مجھے یہی سکھایا تھا کہ اپنے مالک کے ساتھ کبھی بھی دغا بازی نہ کرو۔ میری خدمت کا صلہ مجھے تو مل چکا تھا۔